السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پڑ گیا چھاپا، پوری رات ایک فلم کی شاندار نمائش جاری رہی، لیکن صبح پتہ چلا کہ جناب کوئی کسی کو ماموں بنا گیا ہے۔ کون ماموں بنا گیا ہے، کس کو ماموں بنا گیا ہے، کیوں ماموں بنا گیا ہے، یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، لیکن ان کا محنتانہ لیک ہو گیا۔ یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اب امریکہ سے آزادی کی نہیں، امریکہ کی غلامی کی جنگ لڑنی ہے، اور عمران خان اور فواد چودھری کے سنگ لڑنی ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ گزشتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 24 اور 36 گھنٹے کے دوران 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں بہت زیادہ چرچے میں رہیں، ان کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا۔ ایک خبر تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے ایک مبینہ امیدوار سے کچھ رقوم کے لین دین کی بات کریں اور ساتھ ہی ذکر کریں کہ جی ابا جی نے بڑی محنت کی ہے، یعنی کہ بابا نے بڑی محنت کی ہے۔ اور دوسری خبر جو تھی وہ امریکہ کی جنگ کے حوالے سے تھی۔ فواد چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ اور امریکی سفیر بڑے خبروں میں رہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ پرویز الہی صاحب والی خبر تھی، ان کے گھر جو چھاپا پڑا اور پوری رات ایک بڑی زبردست لائیو کوریج ان کی چلتی رہی۔ ذرا سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں جسٹس ثاقب نثار کی لیک کے حوالے سے۔ ہمارے ملک میں آج کل لیکس کا سیزن ہے، بلکہ سب چیزیں لیک ہو رہی ہیں۔ اسی لیک میں سب سے زیادہ جو چیزیں لیک ہو رہی ہیں، ویسے اوور آل دیکھا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی چیزیں لیک ہو رہی ہیں۔ ثاقب نثار صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، اور جب یہ چیف جسٹس تھے تب بھی یہ عدالتی سے زیادہ دوسری چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ان کے وہ جا کے کینٹینیں چیک کرنا، برتن اٹھا کے پھینکنا، اور کبھی کسی سیشن کورٹ میں چلے جانا، وہاں پہ جج صاحب کا موبائل اٹھا کے پٹکنا، اور اس قسم کی چیزیں ان کی آتی رہتی تھی۔ کبھی کسی اسپتال پہنچ جاتے تھے۔ پھر جناب الیکشن جو ہوئے تھے 2018 کے، اس میں بڑی انہوں نے مہم چلائی، شیخ رشید احمد کے حلقے میں جا کے ان کے وہاں پہ اسپتال کا وزٹ وغیرہ کیا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بیرون ملک فنڈ ریزنگ کی مہمیں چلتی تھیں، ان میں جناب وہ سروس میں موجود ہونے کے باوجود چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ان تقریبات میں بیرون ملک شریک ہوا کرتے تھے۔ اور ڈیم فنڈ والا معاملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ذہین اور قابل آدمی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آڈیوز کافی ساری لیک ہوئی، پہلے تو بہت ساری ہوئی جی، عمران خان صاحب کی بھی ہوئی اور بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوتی رہیں، لیکن جو اب ایک تازہ جو لیکس ہوئی، ایک تو وہ خواجہ احمد طارق رحیم سے ثاقب نثار صاحب کی کال لیک ہوئی تھی، جس میں خواجہ احمد طارق رحیم صاحب جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب سے مریم کے خلاف آرڈر وصول کرنے کی کوشش کر کے دسو جناب ثاقب صاحب ٹھوک دینے، تو ثاقب نثار صاحب نے کہا ٹھہر جاؤ میں پھر تمہیں دساں گا، تو پھر تسی کھڑکا دینا۔ اور پھر اس کے بعد ایک جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے ایک لیک ہوئی تھی، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے گھر ان کو سلام کرنے آ رہے تھے۔ سلام کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اور پھر ایک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی اور خواجہ احمد طارق رحیم کی اہلیہ کی گفتگو تھی، جس میں وہ کمبختی قرار دے رہے تھے جنہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، ان کو کوئی کمبخت مارشل لا بھی تو نہیں نہ لگاتے، تو وہ والی ایک لیک ہوئی تھی۔ اور پھر ایک حال ہی میں لیک ہوئی تھی جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی اور احمد طارق رحیم کی، جس پر وہ ایک پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا، جس کو حکومت نے کہا تھا کہ جناب پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ اور وہ یہ خبر تھی کہ ثاقب نثار صاحب بتا رہے تھے خواجہ احمد طارق رحیم کو کہ کیسے جناب کون سے وہ کیس ہیں توہین عدالت والے، اور کس میں ان کو حکومت کو کیسے سزا پرائم منسٹر کو دی جا سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے آزاد کشمیر والے واقعے کی مثال بھی دی تھی۔ اور اب جو ہے وہ ایک جو نئی لیک آئی ہے وہ جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کی نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو یہ جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادوں کی مبینہ طور پہ آڈیو ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں وہ اپنے والد کی بڑی محنت کا ذکر کرے، اور محنت انہوں نے کس سلسلے میں کی ہے، ان امیدواروں کو ٹکٹ دلوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانے کی ایک فرنچائز ثاقب نثار صاحب بھی ہیں۔ اور پھر ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے نے ان کو بتایا کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی بھی بات ہوئی اس مبینہ آڈیو میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب بابا کو سلام کرنے آ جاؤ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب بابا 11 بجے پہنچ جائیں گے تو تم چکر لگا لو، آ کے ذرا جفی شفی ڈال لینا۔ تو یہ آڈیو لیک ہوئی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب یہ بھی ایک فرنچائز، اس سے پہلے جو فرنچائز تھی وہ کوئی فرح گوگی کے پاس بھی ہے، کوئی بشرا بی بی کے پاس بھی ہے، اب یہ بھی ایک نئی فرنچائز نکل آئی ہے، کچھ ایک اور بھی تھی پنجاب کی بھی ایک عدالتی شخصیت کے داماد کی فرنچائز بھی ہے۔ تو بہت سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، لیکن ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ قدم بقدم یہ ثابت کیا ہے اور لمحہ بلمحہ یہ ثابت کیا ہے
کہ وہ جناب خان صاحب کی پارٹی پہ خاصے اثر انداز ہے، بلکہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پر نثار ہیں، اور نہ صرف نثار ہیں بلکہ مفت میں نہیں نثار. لیکن یہاں پہ ایک جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی یہ خبریں کچھ ایسی سننے میں آتی کہ وہ پہلے تو ایک آئی تھی نا آڈیو جس میں یہ تھا کہ 1 کروڑ روپیہ جو عمران خان سے ملاقات کی فیس ہے ٹکٹ مانگنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جس نے جتنے پیسے دیے اس کو ٹکٹ مل گیا، اور ایسی خبریں آ بھی رہی ہیں، ٹکٹ بدل بھی رہے ہیں. لیکن جو ریٹ سننے میں آیا تھا مبینہ طور پہ ہم اس کو کوئی کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم نے سنا تھا کہ وہ 5 کروڑ روپیہ فی ٹکٹ کا ریٹ تھا. لیکن اگر یہ تو یا تو پھر یہ ہے کہ یہ اس فیس کے علاوہ ہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ، اور اگر یہ اس فیس کے علاوہ نہیں ہے تو پھر بھائی جی اے فرنچائز بڑی سستی نے سارے امیدوار جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اس آڈیو لیک کے بعد. لیکن ثاقب نثار صاحب نے جتنی آج تک آڈیو لیکس آئی ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں وہ ایک جج صاحب کو کال کر کے مبینہ طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز شریف کو سزا دینی ہے، اور وہ اس جج صاحب کہتے ہیں جی اس کا تو بندہ ہی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ دوستوں نے کہا ہے تو بخیر کرنا پڑے گا، کچھ اس قسم کی گفتگو تھی. آج تک جسٹس ثاقب نثار صاحب نے خود قانون دان ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس دے ہیں، مطلب سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو وہ جو سب سے بڑے عہدے پر بیٹھ کے بھی ان سے زیادہ قانون کس کو پتہ ہوگا، تو انہیں آج تک کبھی کسی بھی آڈیو کا فرانزک کرانے کا مطالبہ نہیں کیا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اب بہرحال وہ کھل کر آگے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کے سامنے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے امریکہ کی جنگ عمران اور فواد چودھری کے سنگ. عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکلے، اور پھر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا جناب میں امریکہ سے کی غلامی سے ہم آزادی لیں گے، یہ سب امریکہ کی سازش ہے. بعد میں وہ سازش سے بدل گئے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جنرل باجوہ کی سازش ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ محسن نقوی کی سازش ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے حسین حقانی صاحب امریکہ میں یہ ان کی سازش ہے. اور کبھی کس کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، کبھی کس کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، اور پھر بعد میں جو مغربی میڈیا ہے اس کو انٹرویوز دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں مجھے کلیئر ہو گیا امریکہ میرے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں تھا. لیکن ہم اس وقت بھی آپ لوگوں کو بار بار یہ بتاتے رہے کہ جناب یہ ساری کہانی سامنے کی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس آ گئی جس میں وہ اپنے ساتھیوں سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، ان سب سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو سائفر آیا ہے اس پر ہم نے کیسے کھیلنا ہے، اور وہ کھیلے، اور پھر کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ پاکستان کا اس کے کتنا نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اس کو کھیلنا تھا، اور وہ بیانیہ بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے. اور لوگوں میں عام آدمی نے سمجھنا شروع کر دی جی بڑا کوئی عمران خان مجاہد اور امریکہ کے خلاف اسٹینڈ لے کے کھڑا، اور ایبسلیوٹلی ناٹ، اور یہ وہ. لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے انٹرویوز میں کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا جی کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ شک چکر نہیں ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت بھی جب وہ ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اس وقت بھی عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو اوورسیئر چیپٹر ہے وہ امریکی جو جن صاحب کی تھی ڈونلڈ لو صاحب، ان کو خط لکھ کر ان سے معذرت کر رہی تھی اور کہتی جی آپ غلط فہمیاں نہ ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ زلمہ خلیل زاد ہوں یا رابن رافیل ہوں، وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان میں لابی کرتے رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فواد چوہدری صاحب امریکی سفارت خانے میں جا کے کئی گھنٹے پر مشتمل امریکی سفیر سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. پھر امریکی سفیر کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومتی وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پہ ڈونیشنز دیتے ہیں، اور کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان صاحب ویڈیو کال پہ ان کی بات بھی کرواتے ہیں امریکی سفیر سے. اس کے بعد بھی کچھ ملاقاتوں کی خبریں آتی رہی. پھر خان صاحب کی اپنی جو بہن ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں، اور امریکی جو کانگریس ہے اس کے جو ہے وہ سربراہ سے وہاں پہ جا کے ملتی ہیں، ان کی بھی تصویریں آتی ہیں، وہ بھی لابنگ کرتی ہیں جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پھر کم از کم 2 سے 3 فرمز جو ہیں وہ لاکھوں ڈالرز ماہانہ پر عمران خان صاحب نے اپنی لابنگ کے لیے وہاں پر ہائر کر رکھی ہیں، اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. امریکہ پورا زور لگا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اچھا اب جو معاملہ ہے وہ بالکل اب تو کچھ پیچھے رہ ہی نہیں گیا نا. اب کل ایک غالباً ملاقات ہوئی فواد چودھری صاحب کے گھر میں امریکی سفیر کی. اس کی تصویر جو ہے وہ خود فواد چودھری صاحب نے شیئر کی، جو آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہ جس میں فواد چودھری صاحب کھڑے ہیں، ان کی اہلیہ کھڑی ہیں اپنے گھر کے اندر، اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلیو، یعنی کہ وہ جو سائفر والے صاحب تھے وہ ڈونلڈ لو تھے، یہ ڈونلڈ بلیو ہیں. تو ڈونلڈ بلیو جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب امریکی سفیر کسی کے گھر کیوں جائے گا؟ وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل ترجمان کے گھر جائے گا، تو بھائی جی کچھ نہ کچھ مطلب تو نکلنا. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں وہ ساری ٹھیک تھی. جو ایک امریکیوں کا وفد جا کے ملا تھا عمران خان صاحب سے، جس میں پاکستانی امریکی اور خالص امریکی وہ دونوں ہی تھے. وہ ایک ملاقات کے ایک حصے میں وہ پاکستانی امریکی تھے اور ایک میں خالص امریکی تھے. جو خالص امریکیوں سے ملاقات کی پاکستانی امریکیوں کو باہر نکال کے، تو اس میں پھر ہمیں پتہ چلا تھا، ذرائع نے بتایا تھا کہ جی خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا تو چین جو ہے نا وہ اس کا میں پتہ گاڑ دوں گا. پہلے تو میں نے سی پیک بند کیے تھے، لیکن اب پکا چین کا پتہ گاڑ دیں گے. پاکستان کا چین سے کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں رہے گا. اور خان صاحب نے پہلے بھی کر کے دکھایا، انہوں نے وہ سارے سی پیک بند کر دیا، وہ روٹ بند کر دیا کھنجراب والا، وہ ابھی کھلا ہے 2-3 ہفتے پہلے.
تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسری طرف ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ چین گئے ہوئے ہیں، اور چین نے میرا خیال ہے 54 یا 56 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے کاشغر سے لے کر اور گوادر تک جو ہے وہ ایک ٹرین چلانے کے لیے، اور وہ ٹرین کا ٹریک بچھانے کے لیے. اور یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جہاں ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں. IMF ہماری ناک کی نکیریں گڑا رہا ہے، وہاں پہ 56 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تو ویسے آ رہی ہے. اور یہ تو ایک اس کا ایسا ہے نا، صرف ایک ٹرین والے ٹریک کا، اور پھر بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں. تو اب جو آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں، اس کے بعد بلکہ سچویشن بالکل کلیئر ہو گئی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، وہ عسکری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، وہ اب چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں. سو امریکہ کا مکمل جو دار و مدار ہے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی پر ہے، اور عمران خان اور ان کی پارٹی اور فواد چودھری یہ سب امریکہ کی پراکسی اس وقت پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، اور ان کی پراکسی کے لیے لڑ رہے ہیں، یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں آنے دیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. امریکہ کا اس وقت جتنا زور لگتا ہے وہ لگا بھی رہا ہے ان کے لیے. تو یہ ایک چیز تھی، بالکل اب تو کھول کر سامنے آ گیا. اب آتے ہیں جناب سب سے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. چودھری پرویز الہی کے گھر کل رات کو چھاپا پڑا. جناب وہ چودھری جو ساری ان کی سیاسی کیریئر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا ہے، اور ان کے گھر کسی کا چھاپا پڑ جائے. میں آپ کو چودھری کتنے بااثر ہیں، میں آپ کو 1-2 اپنے رپورٹنگ کے زمانے کے چھوٹے سے واقعات آپ کو بتاتا ہوں. ایک واقعہ یہ کہ 90s کا دور تھا اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی، اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں چودھری احمد مختار صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گجرات سے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر تھے. تو میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، اس وقت میں رپورٹنگ کرتا تھا، اس وقت ٹی وی چینل تو ہوتے نہیں تھے، اخبارات ہوتے تھے. تو مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ جناب آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے، اور اپنے ساتھ کوئی ایسا فوٹوگرافر لے کر آنا ہے جو آپ کے اعتماد کا آدمی ہو، جو کسی کو بتایا نہ کہ یہ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، وہ یہ نہ بتایا کہ یہ پریس کانفرنس کہاں ہوئی ہے. ہم وہاں پر گئے تو وہاں پہ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں مجھے ان کا تعارف کروایا گیا کہ جی یہ چودھری احمد مختار صاحب کے کزن ہیں. تو وہ ایک ہوٹل میں انہوں نے بلایا تھا، ایک ہوٹل کے بھی لابی شابی میں نہیں، مطلب کمرے میں پریس کانفرنس ہوئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے پہ وہ قتل کے کیسز جعلی بنا دیے گئے ہیں، اور چودھریوں سے ہماری دشمنی ہے، اور ساری پولیس اور ساری انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اور ہم چھپتے پھر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم بتانا نہیں چاہتے تھے کہ کہاں پریس کانفرنس کریں. انہوں نے جو اس وقت واقعہ تھا وہ سارا بتایا. تو میں نے ان سے بڑا سوال کیا، اور بڑے جینون سوال تھا کہ جناب حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چودھری احمد مختار کے کزن ہیں، تو آپ بھی پولیس سے چھپتے پھرے، پولیس آپ کو پکڑتی پھری، یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہی تو ساری بات ہے. چودھری احمد مختار وزیر تو بن گئے ہیں، لیکن جتنی پولیس اور بیوروکریسی میں چودھریوں کی چلتی ہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو کسی کی بھی نہیں چلتی. ہم اپنے بھائی کے وزیر ہوتے ہوئے بھی چھپتے پھر رہے ہیں. یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی کتنی پینیٹریشن ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر. تو یہ ایک کل والا واقعہ ہوا تو ہم بھی بڑے حیران کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ وہ پھر چودھری پرویز الہی کا جب چھاپا پڑ رہا ہے، اینٹی کرپشن والے پولیس کو ساتھ لے کے جانے، بھاری نفری جاتی ہے، روڈ سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، اور پھر جناب وہ جو پولیس کی وہ جو وین ہوتی ہے بختر بند، وہ اس کے ذریعے ان کے گھر کا گیٹ توڑا جاتا ہے، پولیس اندر داخل ہو جاتی ہے، خواتین جو رساں ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں، اور بھی کافی چیزیں خبریں اندر سے آئیں، اور یہ سارا کچھ کور بھی ہوتا رہا. اور پھر صبح تک یہ معاملہ چلتا رہا. پھر پولیس چلی گئی، پھر واپس آ گئی کہ نہیں لوکیشن آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی یہاں پہ موجود ہے، اور صبح کو 7 بجے تک وہاں پہ پولیس موجود رہی، اور اس کے بعد وہ آپریشن ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ابھی تک چودھری پرویز الہی کا پتہ کچھ نہیں چلا. یہاں پہ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے کل رات کو ایک پریس کانفرنس کی، جب یہ چھاپا وغیرہ چل رہا تھا، کارروائی جاری تھی، کہ جناب چودھری پرویز الہی نے اینٹی کرپشن کے کیس میں ضمانت کرائی ہوئی ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ سے ضمانت کروائی ہوئی ہے، اور وہ اس کے باوجود 5 یا 6 مئی تک، اور اس کے باوجود یہ چھاپا مارا جا رہا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چودھری پرویز الہی کوئی عام آدمی تو ہے نہیں کہ ان کے خلاف ایک کیس اور وہ ضمانت کرانے ہائی کورٹ میں جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، یا پھر وہ ایسی کو خبر نہ چلے. پتہ بھی چلتا ہے، خبر بھی چلتی ہے، کوریج بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن بہرحال ہم فیس ویلیو پہ جاتے ہیں، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. تو وہاں پر وہ گئے اور پولیس والے، اور یہ ساری کارروائی ہوئی، اور اس دوران سارا میڈیا وہاں پہ موجود تھا، سب لوگ کور کرتے رہے، اور ساری لائیو کوریج اس کی چلتی رہی. ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا بھی وہاں پر آ گیا، اس سے پہلے ایڈیشنل ڈی جی وہاں پہ موجود تھے. پولیس کی نفریاں کی، پھر ایس پی امارا نے جا کر ان کے گھر کے اندر جہاں پہ خواتین ہوتی تھی وہاں پہ بھی تلاشی لی، واپس آ گئے جناب چوہی صاحب نہیں ہیں. پھر پولیس چلی گئی، پھر آ گئی کہ جناب لوکیشن آ رہی ہے، چوہی صاحب ادھر ہی ہیں. 7 بجے تک وہاں پہ رہی. اب اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے جناب، ہمیں پتہ چلی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جی گوہر بٹ صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور بیسڈ ہیں، اور بہت زبردست قسم کا بلاگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے یہ ساری اسٹوری ایکسپوز کی ہے، اور ان کی اسٹوری کے مطابق چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا پڑا ہے رات کو 10:45 پہ. یہ ذرا ٹائم نوٹ کیجیے گا. اور 10:45 پہ ان کے گھر چھاپا پڑتا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی کا جو میڈیا سیل ہے
وہ اس سے بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے یعنی کہ 9:02 پہ تمام میڈیا کو اطلاع فراہم کرتا ہے کہ چودھری صاحب کے گھر چھاپا پڑنے والا ہے. آپ سب لوگ اپنی اپنی ڈی ایس این جی وینز اور لائیو کوریج اور رپورٹرز اور کیمرہ مین سارے بھجوا دیں. سو وہاں پہ 9:15 9:30 بجے تک سارا میڈیا پہنچ جاتا ہے اور 11:15 اینٹی کرپشن اور پولیس کی ٹیم وہاں پر آتی ہے. ایک تو یہ بات کہ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ چھاپا پڑنے والا اور باقاعدہ وہاں پہ میڈیا کو انوائٹ کیا گیا کہ این جناب ہمیں گرفتار کرنے لیں, آپ ہماری کوریج کر لیں. پھر وہاں پر ایک اور بھی بات ہوتی ہے, ہم نے بھی اور گور بٹ صاحب نے بھی, ہم سب رپورٹرز نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بڑا آپریشن پولیس کرتی ہے, کسی بڑی شخصیت کی گرفتاری کے لیے جاتی ہے, کوئی بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں یا بڑے پیمانے پہ کوئی ریڈ ہوتے ہیں, تو وہاں پر کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی مرحلے پر میڈیا کی اور پولیس کی آپس میں کلیش ضرور ہوتا ہے. کہ میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ہم کور کریں, اور پولیس جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہ آئیں, دور رہیں اور ہماری جو ان چیزوں کو یہ کور نہ کریں. بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن کل حیرت انگیز طور پہ تمام تر فلم کی شوٹنگ کی باقاعدہ اجازت بھی دی گئی. اگر آپ کے سامنے وہ فوٹیجز ہوں گی سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھیں کہ کیسے وہ بختر بند گاڑی وہاں پہ کھڑی کی جاتی ہے, سب لوگ ادھر سے ہٹ جاتے ہیں, پولیس والے بھی ہٹ جاتے ہیں, وہ 2 ٹکریں مارتی ہے, اس کے بعد گیٹ ٹوٹتا ہے, اس کے بعد پولیس اندر جاتی ہے, ساتھ میڈیا اندر جاتا ہے, اور جہاں پہ وہ جا رہے ہیں اندر پولیس والے, وہاں پہ میڈیا بھی جا رہا ہے. کیا زبردست شوٹنگ تھی اور کیا زبردست ڈائریکشن تھی. اچھا, اب اگر یہ ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماموں بنایا گیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تو عمرے پہ تھے, ملک سے باہر تھے, آئی جی پنجاب بھی عمرے پر تھے, وہ بھی ملک سے باہر تھے, سی سی پی او لاہور بھی ملک سے باہر تھے. تو پیچھے سے ہی سارا کاروائی تو بیسکلی اینٹی کرپشن کی ہے, پولیس کی نہیں ہے, لیکن پولیس فورس تو وہاں پہ گئی, وہاں پہ سارا انہوں نے کام کیا, معاونت کی انہوں نے اینٹی کرپشن کی ٹیم کی. اب یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں جی یہ حکومت انتقامی کروائیاں کر رہی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے یا پی ڈی ایم کرنا چاہتی ہے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ نگران حکومت ہے, کسی پارٹی کی حکومت تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ کسی پارٹی نے کارروائی کی ہے. اگر وہاں پہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو پھر یہ بات کی جا سکتی تھی, لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا. رات 11:15 بجے پولیس جاتی ہے, صبح 7 بجے تک وہاں پہ رہتی ہے, واپس آتی ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اب یہ کہانی یہ ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, اور یہ جو گڑبڑ ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پرویز الہی صاحب صدر تو بن گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن اس کے بعد وہ مسلسل کھوٹے لائن تھے, نہ وہ پارٹی کی کسی پالیسی میں تھے, نہ وہ کسی مشاورت میں تھے, نہ ان کا کوئی ذکر تھا, اور نہ ہی سچی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر قیادت ہے اور جو کارکنان ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو اتنا کو پسند کرتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لائم لائٹ سے سائڈ پہ ہو گئے تھے. تو یہ ایک طریقہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ دوبارہ خبروں میں آ جائیں, آپ دوبارہ یہ میسیج دے دیں کہ جناب دیکھیں میرے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور میرے گھر میں پولیسیں آتی رہی ہیں, یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. تو عمران خان صاحب کے سامنے یہ ایک پوزیشن بن جائے کہ نہیں جی اگلی وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے مجھ سے زیادہ اچھا امیدوار اور کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ فیکٹر بھی ہے, اور پھر وہ گور بٹ صاحب نے اپنی سٹوری میں ایک اور بھی چیز بتائی, انہوں نے کہا کہ جناب وہ جس جگہ پہ یہ ریڈ کیا گیا وہ اب جگہ جو ہے وہ گھر اس کے اندر چودھری شجاعت صاحب رہتے ہیں, لیکن جو چودھری پرویز الہی والا حصہ جہاں پہ وہ پہلے رہتے تھے اس کو اب وہ اپنے آفس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جبکہ چودھری پرویز الہی نے سامنے ایک نئی کوٹھی خریدی ہے, وہ اس کوٹھی میں وہ شفٹ ہو گئے, وہاں پہ وہ رہتے ہیں. وہ جو پولیس گئی تھی اور پھر واپس آئی تھی نا کہ لوکیشن آ رہی ہے ہم اس لیے واپس آئے, وہ لوکیشن اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ سامنے والے گھر میں ہو گئے. سو جہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب موجود تھے وہاں پہ پولیس نہیں جاتی, جہاں پہ وہ موجود نہیں تھے جہاں پہ ان کا آفس تھا وہاں پہ گیٹ توڑے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا پڑ گیا. یہ بڑی لمبی چوڑی سٹوری ہے. سو عمران خان صاحب کے سامنے چودھری پرویز الہی صاحب نمبر بنانے میں ہو گئے ہیں کامیاب. اب دیکھتے ہیں یہ بات درست ہے یا نہیں. ایک ہم اس کو مارجن ضرور چودھری پرویز الہی کو دے سکتے ہیں, اور وہ مارجن یہ دے سکتے ہیں کہ جیسا کہ ان کے اپنے بہت زیادہ سورسز ہیں پولیس کے اندر, تو ہم یہ بھی ایک چانس ہے, مطلب اس کا اگرچہ کہ کوئی 1 2 4 5% سے زیادہ چانس نہیں ہے کہ ان کو پہلے مخبری ہو گئی ہو کہ جی وہ پولیس آ رہی ہے تو انہوں نے اس لیے میڈیا کو وہاں پہ بلوا لیا. لیکن جس طرح ساری شوٹنگ ہوئی وہ چیز جو ہے وہ ذرا مشکوک دکھائی دیتی ہے. ابھی جناب سچویشن یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اب وہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے, جو پارلیمنٹ کا ایک قانون جو انہوں نے نیا بنایا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس کے حوالے سے 2 تاریخ کو اب سماعت ہونی ہے. اس 2 تاریخ کی سماعت میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ میں آپ کو اپنے کل کے پروگرام میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.